ہے بھیڑ لگی میں خاروں کی، میں خانہ کوثر میں ہے بھیڑ لگی میں خاروں کی، اترے نہ کبھی بھی جس کا نشہ، اترے نہ کبھی بھی جس کا نشہ، وہ جام پلائیں طیبہ میں، پر جرج دلوں سے ہوتی ہے خاموش صدائیں طیبہ میں، دن رات دعائیں، ہے صحن مسجد نبوی کا، ہے سامنے گنبد خضرا کا، اور لب پہ ہے جاری صلی اللہ، اور لب پہ ہے جاری صلی اللہ، یوں وقت بتائیں طیبہ میں، پر درد دلوں سے اٹھتے ہیں خاموش صدائیں طیبہ میں۔ معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگو، عزیزو، نیز واجب الاحترام برادران ملت اسلام، تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دا 7واں پارہ سورہ الانعام اور اس دی آیات نمبر 74، 75، 76، 77 اور 78، 79 تک، جو کہ آج دے جمعہ دا موضوع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ وعم نوالہ مینوں حق سچ بیان کرن، تانوں سنن، پھر سن سنا کے تانوں مینوں سب نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم العامین۔ سامعین کرام، عزتاں والا، مقاماں والا، شاناں والا، احترام والا، ذیشان والا ماہ مبارک جس دا اج 1 تاریخ ہے اور پہلا ہی جمعہ ہے، یعنی کہ ماہ ذی الحج دی 1 تاریخ ہے اور اس دا پہلا ہی جمعہ ہے، جس دے اندر اسلام دا فریضہ حج ادا کیتا جاندا ہے۔ تو جنہاں نو اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق عطا فرمائی اور حج دے واسطے بلایا، ظاہراً پوری دنیا تو لوگ حرم شریف دے اندر حج لئی پہنچے نے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام دوستاں دے حج اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور تمام حجان کرام خیر و عافیت دے نال اپنا اسلامی فریضہ ادا کرن تو بعد اپنے گھر پہنچن۔ سامعین کرام، اسلام دا 5واں رکن ہے حج۔ اسلام دا 5واں رکن ہے حج، جڑا کہ اللہ توفیق عطا فرمائے حج دے رستے دی، حج دی طاقت دی اور اہل خانہ دے جو ضروری لوازمات نے پورے کرن دی، تو پھر بندہ حج تے جا سکتا ہے۔
اور ایسا وڈا فریضہ یہ ہے وے کہ جڑا زندگی دے اندر ایک واری حج کر لیندا ہے انہوں ساری زندگی پھر حاجی صاحب کیا جاتا ہے۔ جڑا ایک واری حج کر لیندا ہے تا حیات اس نو، بلکہ مرن تو بعد بھی میں کئی قبراں تے ویکھیا تے لکھیا ہوندا ہے حاجی محمد فلاں فلاں۔ ایسا فریضہ ہے جنوں ایک واری ساری زندگی نماز بندہ پڑھدا ہے پر انہوں کوئی بندہ نمازی عزیز آمد نہیں کہندے، نمازی بشیر آمد نہیں کہندے۔ حج ایک واری کر آوے بے شک وہ نماز پڑھدا ہے یا نہیں پڑھدا انہوں حاجی ضرور کہندے نے، چونکہ یہ فریضہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب نو توفیق عطا فرمائے۔ عالم ارواح دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تیار کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم جی رب جلیل، فرمایا ہن تو اعلان کر کے لوگو میں اللہ دا گھر بنا لیا ہے تے تسی آؤ ہن اے دا حج کرو، طواف کرو، نماز پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میری آواز کنی کو دور جائے گی، کتھوں تک جائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرا بیلی ہے، میرا بیلی ہے نا۔ فرمایا جدو رب دا بیلی بولدا ہے تے اودی آواز بڑی دور تک جاندی ہے۔ اللہ جی کتھوں کو تک جاندی ہے؟ فرمایا قیامت تک جڑے لوگ آن گے اج تیری آواز تے جڑے کہن گے لبیک اللہم لبیک، قیامت تک میں انہاں نو ایتھے بلاندا رہواں گا۔ کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ اللہ کرے ساڈا بھی او دے وچ نہ ہوے، سبحان اللہ تے کیا کرو نا یار۔ سامعین کرام، یہ حج بہت بڑا فریضہ ہے، اس کا مہینہ ذی الحج اور اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے۔ اس تو اگے پھر نواں سال شروع ہوئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساڈی زندگی نیکاں چ رکھ کے دراز فرمائے۔ تو اس جمعے دی مناسبت دے نال چونکہ میں پچھلے جمعے عرض کرتا سا پیا ذکر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، تو اسی نسبت دے نال اگے ذکر کرنا ہے۔ تو میں پچھلے جمعے عرض کرتا سا پیا کہ اللہ دے بندیاں دا ذکر جڑا ہے، ویسے بھی اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا محبوب کتاب میری ہوئے تے وچ ابراہیم دا ذکر بھی کر چھڑنا، تو کتاب رب دی ہے ذکر نبی کردے نے۔ پھر اللہ فرمانا محبوب وچ ابراہیم دا بھی ذکر کری، جدو جدو قرآن کتاب پڑھی جائے گی ادو ابراہیم دا بھی ذکر ہوئے گا۔ اللہ جی ابراہیم دا ذکر کیوں کرنا ہے؟ فرمایا اس واسطے کرنا ہے کہ وہ کانا صدیقا نبیہ، میرا سچا نبی سی نا، یعنی کہ جڑے سچے لوگ ہوندے نے انہاں دا ذکر رب بند نہیں ہون دیندا، چلدا ہی رہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیتا گیا، ذکر ہویا تو ایسا ذکر ہویا کہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تساں لوگوں نے سنیا ہونا ہے کہ نبی پاک تے جادو ہو گیا سی، ساڈے نبی پاک تے جادو ہو گیا سی، غیراں نے جادو کیتا تے جادو نبی تے ہو گیا سی۔ نبی تے جادو نبی وڈا ہے یا جادو وڈا ہے؟ تو نکے دا کی کام ہے وڈے نال ہو جانا؟ اصل وجہ یہ بنی سی کہ جادو آیا سی تے آ کے عرض کرتا ہے سونا نبی میں تے پھر مر گیا نا، میرا تو کسی نا ہی نہیں لینا، گل ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا آپ پھر تینوں زندگی دئیے، تو میرے تے مسلط ہو، تیرا نا قیامت تک رہ جائے گا۔ تو آپ دی رضامندی دے نال یعنی کہ وہ اثرات ہوئے سن، پھر اس اثرات دے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 سورتاں بھی نازل فرمائیاں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جس بندے نو جادو دے اثرات ہون یہ 2 سورتاں پڑھ کے پانی دم کر کے پیا کرے، اللہ شفا دے دینا ہے۔
ਸਾਮੀਨ ਕਰام, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਧਾ ਸੀ, ਖੋਤਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਸੀ, ਮਕਾਮੇ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਯਾਫੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਖੋਤਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਣਾ ਯਾਫੂਰ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕਣੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਖੋਤੇ ਨਸਾ ਨਸਾ ਜਾਣਾ, ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਖੜਕਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਯਾਫੂਰ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਬੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। آپ نے فرمانا یافور فلاں نو بلا۔ کدی کدی آپ اس تے سواری بھی فرماندے سن، گدے دی سواری کرنا بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال نبی مقصد جڑی میں گل کرنی چاہنا، جڑی چیز نبی نال اٹیچ ہو جاندی ہے نا وہ کدی پھر مردی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کیڑا ہی کیوں نہ ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے وجود نال مس اگر کیڑا کر گیا ہے تو انہوں موت نہیں آندی۔ ہر ریشم دا کیڑا جنوں آپ آنے نا، یہ نبی پاک دے وجود نال ٹچ ہو کے کئی دن رہا ہے، یہ مردہ نہیں ہے۔ یہ ستوت دے دن جناب میری یہ تو چھوٹے چھوٹے دانے جی ہوندے نے، ستوت دے پتے پا کے وہ اتنے بچھا دیندے نے تو کیڑے بن جاندے نے، آپ ہی بن جاندے نے۔ جدو کیڑے دا وقت ہوندا ہے، جوان ہوندا ہے، پھر وہ جناب میری اپنے وچوں ریشم باہر کڈدا ہے، اپنے وچوں ریشم باہر کڈدا ہے۔ کیڑا اپنے وچوں ریشم کتے نہیں بندی، صرف وہ کیڑے وچوں بندی ہے جڑی ریشم ہے، اور کوئی چیز نہیں بنا دی ریشم۔ کیڑا اپنے وچوں ریشم باہر کڈدا 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 جدو اخیر تے آندا ہے تے ایک چھوٹا جہا تنکا، ایک چھوٹا جہا نقطہ دانا جہا ریت دا ذرہ جہا پھر چھڑ جاندا ہے۔ حتیٰ کہ جدو ریشم چکتے ہیں انہوں جھاڑتے ہیں، وہ ذرے کٹھے کر کے پھر رکھ لیندے نے، پھر جدو وقت آندا کھلار دیندے نے، کیڑے پھر بن جاندے نے۔ میں کہ کیڑا مردہ نہیں ہو سکے، کیویں مرے؟ نبی نال جو رہا ہے، جیڑا نبی نال رہ جاندا ہے، لگ جاندا ہے، وہ کدی مردہ نہیں، چاہ کے بھی نہیں مردہ، کیونکہ سائیں مرن ہی نہیں دیندے، وہ ذات مرن ہی نہیں دیندی۔ اتنے تو زندگی ملتی جڑا نبی نال اٹیچ ہو جاوے، وہ مردہ کدو ہے؟ دیکھو نا علم الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کئی سال ہو گئے نے پاکستان بڑھن تو پہلاں دا پھانسی لا دیتا گیا سی، اج بھی نبی دے ممبر تے ذکر علم دین ہوندا رہندا ہے، وجہ پھر نبی دی ذات نال اٹیچ ہو گیا سی نا۔ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ گنجیا نے سولی لٹکایا سی، انشاءاللہ یہ بھی سولی چڑھن گے، ویکھنا تسی تاریخ کدی بھی اسلام ادار نہیں رکھدا، اسلام کدی ادار نہیں رکھدا، اسلام نال بندہ چل کے تے ویکھے۔ بہرحال سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب وچ میرے نبی دا ذکر کرو، ابراہیم دا۔ اللہ جی کیوں کرنا ہے؟ فرمایا سچا نبی سی۔ اچھا سچا نبی سی، ہاں میرا نبی سچا نبی سی، یا اللہ ٹھیک ہے ذکر کریے۔ سنو نبی دی سچائی کی سی؟ فرمایا وہ سب تو پہلا کام یہ سی کہ جدو وہ اپنے گھر آیا سی نا، وہ غار دے وچوں اپنے گھر جدو آیا سی نا تے آ کے انہیں گھر دا ماحول ویکھ وہ کے تے جدو کہ اب یہ تے کام ٹھیک نہیں ہے گا جڑا تسی کردے ہو پے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تین چیزاں لکھیاں نے روایتاں، 7 سال دی عمر سی، 13 سال دی عمر سی یا 17 سال دی عمر سی جدو ابراہیم علیہ السلام غار دے وچوں اپنے گھر آئے نے، غار دے وچوں اپنے گھر آئے نے۔ 3 روایتاں نے، چلو آپ تیسری روایت نو لینے ہیں۔ 17 سال دی عمر سی جدو گھر آئے نا تے اب آپ دا والد تے فوت ہو چکیا سی، او دی جگہ تے آپ دا چاچا اس ویلے آئے سی، تے چاچے دا ذکر قرآن پاک مفسر حضرات نے کیتا ہے، کیونکہ ابراہیم دے وچ ساڈے نبی دا نور ہے، تے ساڈے نبی نے ارشاد فرمایا ہے میرا نور پاک پشتاں ولو پاک ماواں والے منتقل ہوندا رہی ہے۔ تے آذر جڑا مشرک سی تے مشرک پاک نہیں ہوندا، وہ نجس پلیت ہوندا ہے،
اس واسطے یہ ماننا ضروری ہے کہ ساڈے نبی دا جے ابراہیم علیہ السلام دا جڑا باپ ہے وہ تعارخ سی، آذر نہیں، مگر تعارخ چونکہ فوت ہو گیا سی تے گھر دی کفالت آذر دے زیر کنٹرول سی۔ اس واسطے پھر عربی زبان دے اندر چاچا، تایا، ماما، نانا، دادا اینوں باپ ہی کیا جاندہ ہے، ابا ہی کیا جاندہ ہے عربی زبان دے اندر۔ یہ بھی ذہن چ رکھ لینا، اگے چلنے ہیں۔ سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے اپنے گھر تشریف لائے نا تے گھر دا ماحول چار چفیرے ویکھیا تے بت تے پوچھیا اے کی ہے؟ انہاں کہا جی اسی بت بنا کے بیچنے ہاں تے اج تو بعد تم ہی بیچیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ تے بالکل غلط ہے۔ انہاں کہا نا پتر یہ اپنا روزگار ہے، روزگار ہے، روزگار ہے، خدا نو بنا کے بیچنا یہ اپنا روزگار ہے، خدا نو بنا کے بیچنا اے اپنا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دین نہیں بیچنا، یہ غیراں دا کام ہے، وہ اپنا خدا بیچتے نے، اسی نہیں بیچتے۔ دہلی شہر سی، دہلی شہر دے اندر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے محدث، مفسر، مفکر، مبلغ ہو گزرے نے، بہت بڑی علمی شخصیت، اللہ دے ولی ہو گزرے نے ہندوستان دہلی دے اندر۔ تے باہر بازار دے وچ ایک عیسائی اپنی کتاب ہاتھ وچ لے کے تے اعلان کردا پھردا سی، ہے کوئی بندہ جڑا کہندا ہے کہ میں مسلمان تے سچا مسلمان ہاں، میرے نال مقابلہ کرے۔ کی مقابلہ کرنا ہے؟ انہاں کہ تسی اپنی کتاب آگے وچ سٹو، اسی اپنی سٹنے ہاں، تے جدی کتاب سڑ گئی وہ جھوٹا، جدی بچ گئی وہ سچا۔ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بچیاں نو پڑھا رہے سن، بچیاں نو پڑھا رہے سن، اللہ دے ولی سن تے بچیاں نو پڑھا رہے سن۔ جڑا بچیاں نو پڑھاندا ہوئے ولی وہ ہوندا جے، جڑا مرغے ککڑ کھاندا ہوئے وہ ولی نہیں ہوندا، وہ بڑا ہوندا جے۔ لٹاں لمیاں رکھ لین نال ولی نہیں ہوندا، وہ بڑا ہوندا جے۔ کپڑے لمے پا لین نال ولی نہیں ہوندا، وہ بڑا ہوندا جے۔ ڈول تے نچن تے نچان والا ولی نہیں ہوندا، وہ بڑا ہوندا جے۔ ولی وہ ہوندا ہے جڑا قرآن پڑھاندا ہوئے، قرآن سمجھاندا ہوئے۔ ولی وہ ہوندا ہے جڑا محبوب دے نقش قدم تے چلدا ہوئے، دوسریاں نوں چلاندا ہوئے۔ پر اسی تو نا دیتا ہے مولوی ملا ملوانا، اسی انہوں ولی مندے نہیں، وہ تو مولوی چلو کہہ لو، ملا کہہ لو، ملوانا کہہ لو۔ بہرحال اس بات نو چھڑنے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ پڑھا رہے سن تے شاگرد نے آتے کہ حضور آج تے حیرانگی والی گل ہوگی۔ فرمایا کی ہو گیا؟ فرمایا کہندا جی باہر ایک عیسائی ہے تے کتاب اپنی لے تے کہندا کوئی ہے مسلمان جڑا میرے نال گل کرے تے مقابلہ کرے؟ فرمایا وہ کی آندا ہے؟ وہ آندا جی سچا ہے تے اگ بالتے تے آپ نے فرمایا وہ بسم اللہ چلو چلیے، قرآن پکڑیا نال ٹر پے جاتے کہنے لگے ہاں بھی شیرا تو اعلان کرنا ہے پیا؟ اسا کہاں جی کرنا پیا وا، اسی اگ بال تے کتاب سٹنے جن دی جھوٹھی ہوئے گی سڑ جائے گی، سچی ہوئے گی، جدا مذہب سچا ہوگا وہ کتاب بچ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جاہل انسان، اللہ نے سانو کتاب ساڑن واسطے تھوڑا ہی نہ دیتی ہے، رب نے سانو کتاب جلان واسطے نہیں دیتی، سانو پڑھن پڑھان تے عمل کرن واسطے دیتی ہے۔ اگ آپ ضرور بالنے ہیں، شوق تیرا ہی پورا کران گے۔ اگ بالنے ہیں، اپنی کتاب تو اپنے ہاتھ چ رکھ، میں اپنی کتاب اپنے ہاتھ وچ رکھنا وا، تو بھی اگ وچ چل، میں بھی اگ وچ جانا وا۔ جڑا سچا ہوئے گا کتاب دے نال بچ جائے گا، جڑا جھوٹا ہوئے گا کتاب دے نال سڑ جائے گا۔ یا زندہ باد، زندہ باد۔ کتاب کیوں سٹنا ہے؟ کتاب سٹنا سے تھوڑی دیتی ہے، رب نے سانو کتاب پڑھن پڑھان تے عمل واسطے دیتی ہے۔ آپ نے وہ بازو پکڑ لیا، فرمایا چل لگ وچ چلیے۔ کہندا نہیں کتاب سٹنا میں نہیں جاندا۔ فرمایا جاہلا جڑا کتاب سٹے سڑدا ہی ہوے، یہ ساڈا قرآن کوئی ایویں ہے، یہ تے قیامت تک نہیں بدلنا۔ بدلے زمانہ لا
لاکھوں مگر بجلے زمان لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا ہو جائے گا نہ ساڈا قرآن نہیں بدل سکتا ہزاراں لوگ ہوئے نے مفسر محدث اپنی اپنی کئیاں نے ترجمے میں کیتے نے پر قرآن نہیں بدل پائے اور انشاءاللہ نہ ہی کوئی انہوں بدل پائے گا بلکہ ابا قرآن پڑھدا پہ ہوئے پیچھے پتر حافظ کھڑا ہوئے وہ روک دیندہ ہاں سیدھا پڑھ قرآن نہیں بدل سکتا اللہ نے سانو شان دی تھی بہرحال سامعین کرام جڑی میں گل کرنا سے پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے تو انہیں ویکھیا ہیں ماحول خراب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھ کے ماحول نو چپ نہیں کیتی چپ ویسے تسی سنا ہونا ہے خاموشی عبادت ہے لوگ کہندے نے خاموشی سنیا نہیں سنیا کہندے نے خاموشی لوگ نہیں کہندے نبی پاک نے فرمایا خاموشی عبادت ہے مگر یاد رکھو خاموشی وہ عبادت ہے جیڑی دنیا داراں دے سلسلے وچ ہوے جتھے نبی دی ذات دی گل آ جاوے اتھے خاموشی کبیرہ گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے سب تو وڈا گناہ ہے جتھے نبی پاک دی ذات دی گل آ جاوے اتھے چپ رہنا ٹھیک نہیں ہے اتھے بولنا چاہیے تے ڈٹ کے بولنا چاہیے بے شک سر تن تو جدا ہو جائے پر بولنا ضرور چاہیے کسی نو کوئی سڑتا ہے تے سڑ جاوے بابا خادم سے رجوی دس کی کیا لوگو باوے ساری دنیا مخالف ہو جائے اے نعرہ کدی بھی نہیں چھڑنا من سب نبی فقتلوہ من سب نبی فقتلوہ ہر چیز ختم پر انہوں نہیں جھڑنا اور نہ ہی کدے چھٹے گا آیا کیا چھڑو اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا نبی جس ویلے اجے نبوت اعلان نہیں کیتا ویسے نبی جمن تو پہلے بھی نبی ہوندا ہے نبی جمن تو پہلا بھی نبی ہوندا ہے کانے طرح بعد چ نہیں بندا پہلے بھی نبی ہوندا ہے پر اس بات نو جاواں گے تے مزید طویل ہو جائے گا آپ مختصر کریے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں بائیں گھر دے وچ ویکھیا تو اسے کام تو خراب ہے تو کام شروع کرنا پائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے ابے نو بلا کے آزر نو جڑا چاچا ابا سی بلا کے کہنے لگا ابا اے کی کرنا ہے کنوں مننا ہے تے کی بندا ہے تے کی ہوندا ہے پیا تو یہ دس جنوں تو تیار کرنا ہے پیا جیڑی تیاری وچ تیرا محتاج ہے وہ رب ہو سکتا ہے رب وہ ہوندا ہے جدے بندہ جدا محتاج ہوئے رب وہ ہوندا ہے اینو تو آپ تراش کے تھوڑیاں چھڑیاں نال بنان دیاں تے رب کچھ ابا خیال کرے نہیں ہے میں رب تو یہ ہوندا ہے کہ جدے حضور بندہ سر سجدے رکھ کے التجا کردا پیا ہوئے میری بے بسی کا عالم
تیرے کون کا منتظر ہے میری بے بسی کا عالم، تیرے کون کا منتظر ہے میرے مولا، تو دکھا دے فیکون کا نظارہ۔ ایک تیرا رب ہے۔ اپنے گھر تو تبلیغ شروع کیتی، اپنے گھر تو تبلیغ۔ قرآن پاک میرے سامنے میں سورہ انعام سپارہ 10واں آیت نمبر 74 ابراہیم دا ذکر ہے جو اللہ نے کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم نے اپنے گھر تو تبلیغ شروع کیتی۔ یہ قرآن پاک سانو دستا ہے کہ تبلیغ اپنے گھر تو شروع کرنی چاہیے۔ تبلیغ اپنے گھر تو شروع کرنی چاہیے ہے، تبلیغ اپنے گھر تو شروع کرنی چاہیے ہے، تبلیغ اپنے گھر تو شروع کرنی چاہیے ہے۔ مگر ساڈا معاشرہ بڑا عجیب ہے، اپنے گھر دی خبر نہیں ہوندی پر چوک وچ کھڑا جناب میری درس دے رہا ہوندا ہے، لوکاں نو تبلیغ کر رہا ہوندا ہے، گھر کی لکا کے رکھا ہے پتہ نہیں، باہر تبلیغ پہ ہوندی ہے۔ وہ اللہ نو چنگی نہیں لگدی۔ اللہ نو یہ گل چنگی لگدی ہے کہ جڑا گھر تو کام شروع ہوئے۔ تسی ذرا سبحان اللہ کہو تو میں نال قرآن پڑھ کے نہ سناواں، ایک باری پھر محبت نہ کہہ چھڈو۔ وَإِذْ قَالَ اللہ پیار فرماؤندا وے، یاد کرو جدو ابراہیم نے لیا بھی آزار اپنے ابے آزر نو کیا، اپنا چاچا ابا آزر نو کیا کی کیا تتخذو اصنام آلہۃ چاچا اتتخذون اصناما، اے پتھراں نو اپنا خدا بنا بیٹھے۔ چاچا اے خدا نہیں، اے خدا نہیں، اے خدا کسے سکول وچ نہیں پڑھیا، کسے کالج وچ نہیں پڑھیا، کسے یونیورسٹی وچ نہیں پڑھیا، کسے ملا ملوانے تو نہیں پڑھیا، کسے راہب کسے مانتری تو نہیں پڑھیا، کسے جادوگر تو نہیں پڑھیا۔ ماں تو ولادت غار وچ ہوئی، غار وچ 17 سال رہن تو بعد جدو اپنے گھر وچ آیا ہوئے آندیاں ہی تبلیغ شروع۔ ابا اے پتھر دے بوتے جڑے اپنے خدا بنا بیٹھے، اے خدا نہیں ہو، اے خدا نہیں ہو۔ ابا مینوں نظر آن دے آئے اراکا، میں وے نہ پیاوا وقومکا، اور تیری قوم، تو بھی تیرے محلے دار بھی، تو بھی تیری گلی والے بھی، تو بھی تیرے پنڈ والے بھی، تو بھی تیرے شہر والے بھی۔ ابا تو
بھی تیری قوم والے بھی سارے فی ضلال مبین، سارے گمراہ نے، کھلی گمراہی نے، انہیں گمراہ ہو گئے، اپنے ہتھی بنا کے تے اینوں ہی سجدے پہ کرتے، کوئی خدا دے خوف تو ڈرو۔ یہ ہن کوئی ایڈی وڈی گل ہے؟ ساڈا معاشرہ کہندا نے او چھڈ یار وہ جانے چاہتا کام جانے دفع کر پراں، آپ کہنے ہیں نا، کہنے ہیں نا، جبکہ اسلام کہندا نہیں، جتھوں تک روک سکتے جی روکو، ہاتھ نال، زبان نال، طاقت نال، سوٹے نال، جویں بھی روک سکتے جے برائی نو روکو۔ سب تو نچلا درجہ کم از کم اپنے منہ تو کہو نا یار غلط کردا ہے پیا، یہ سب تو نچلا درجہ ایمان دا۔ اسی وہ نہیں کرتے، اسی چپ کر جانے ہیں، خاموشی بڑی عبادت ہے، آپ رب پوچھے گا، پھر رب نے تے پوچھنا ہی پوچھنا ہے، تو کی کیتا ہے؟ تو انہوں برا بھی نہیں کہہ سکے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع ایک الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گل کی تھی، جس ویلے گل کی تھی نا اے کہ جنوں ہتھی بنایا جاوے وہ رب نہیں جی ہوندا، جنوں ہتھی بنایا جاوے وہ رب وہ نہیں جی ہوندا۔ ایتھے 2 دن دی محبت ہے، تیسرے دے پتہ نہیں کی بنا کے بہ جاندے نے، وہ رب نہیں ہوندا۔ اچھا یہ بات اللہ نو بڑی چنگی لگی، اللہ نو سمجھ آ رہی ہے نا، تو پھر بولتے صحیح، یہ بات اللہ نو۔ اچھا جدو اللہ نو چنگی لگی گل تے رب نے کیتا کہ پیسیاں دی بوری گھل دیتی ابراہیم والے، کتے کتاب وچ نہیں لکھیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نو گل چنگی لگی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں جائیداداں دا مالک بنا دیتا، کتے نہیں لکھیا ہویا۔ اچھا گل چنگی لگی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں کوٹھیاں دے چھڑیاں، کتے نہیں لکھیا ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے گل چنگی لگی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں پہاڑاں دا مالک بنا دیتا، نہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نو گل چنگی لگی تے انہوں جناب میری کوئی جائیداد، کوئی وراثتاں، کوئی ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جدو رب نو گل چنگی لگی تو رب کیتا کی، اے سنو جی، سارے سبحان اللہ کہو تو میں سناواں۔ لو جی، ابراہیم دی گل جڑی سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو بڑی چنگی لگی تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر میں کیتا کی، رب نے اعلان کر چھڈیا، محبوب جدو ابراہیم نے اینا کو کام کیتا نا، ابراہیم نے جدو اینا کو کام کیتا نا، تو پھر میں ابراہیم نو کی آکھیا، اللہ جی کی آکھیا؟ رب نے فرمایا چلو پھر پڑھو تے نالے لوکاں نو دسو، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم نے اپنے گھر تو گل شروع کی تھی تبلیغ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جس مقصد واسطے ابراہیم نو بنایا وے، سجایا وے، بھیجیا وے، ابراہیم نے پورا کر چھڑیا وے۔ جی اللہ مینوں میں نظر آوندا ہے پیا، فرمایا چل پھر آپ اینوں انعام دئیے۔ جی اللہ حکم میں فرمایا ایک پتھر لے ابراہیم کو لے جا، ابراہیم نو کہنا پتھر دے اتے کھڑا ہو
جائے۔ ابراہیم دے کول جبرائیل آیا، ابراہیم نو پتھر پیش کیتا، پتھر تو ابراہیم نے روکیا، رب نے ابراہیم نو پتھر پیش کیتا، ابراہیم نے پتھر تو روکے آوے، خبردار پتھر تراش تراش کے جڑیاں مورتیاں بناؤں دے ہو، اے سجدے دے قابل نہیں نے، اعلان نہیں نے۔ اللہ نے تنا پتھر ہی بھیج چھڑیا، فرمایا جبرائیل میرے نبی نو کہیں، میرے بیلی نو کہیں، میرے خلیل نو کہیں۔ اللہ جی کی کہنا ہے، فرمایا اس پتھر تے کھڑا ہو جائے، پتھر تے کھڑا ہو گئے۔ جناب جبرائیل آیا، ابراہیم نو بلایا، پتھر پیش کیتا، تیرا رب پہ کہندا ہے پتھر تے کھڑا ہو نا۔ فرمایا خیر تے ہے وے، سکے جڑا کام تو کیتا ہے نا، اسلام دا کام تو کیتا ہے نا، اللہ تینوں دا اجر دینا چاہندا ہے۔ رب ادھار نہیں رکھدا، بس تیرے ولو ہی گل رہ جانی ہے، تو ایک دے میں رب 700 دینا ہے۔ نہیں نہیں 700 تک تیرے سمجھان واسطے وے، او تے لا تعداد دینا وے، بس تو تھوڑا جا شکم شروع تے کر، قدم ودا جیسے ہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تے قدم رکھے نے، پتھر تے قدم رکھے، جناب پتھر ہوا وچ اڑ پیا، ہوا وچ چل پیا، ہوا وچ چلیا نہیں، جناب چلدا چلدا او پتھر عرشاں تے گیا، او پتھر پہلے آسمان، او پتھر دوسرے آسمان، پتھر تیسرے آسمان، پتھر چوتھے آسمان، پتھر پنجویں آسمان، پتھر چھویں آسمان، پتھر ساتویں آسمان تک گیا وے۔ جناب پتھر دے ہوتے ابراہیم، پتھر ابراہیم نو لے کے اڑدا پھردا وے، کدی مشرق وچ، کدی مغرب وچ، کدی شمال وچ، کدی جنوب وچ، کدی تحت الثری، کدی عرش معلی۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدقے جاواں کسی نے بڑا خوب کیا ہے، شکر کدی فرش پر، کدی کدی عرش پر، کدی فرش پر، کدی در بدر، کدی اون کے در۔ سامنے کرام ابراہیم علیہ السلام پتھر تے سوار نے، پتھر جناب اڑدا پھردا ہے، قرآن او دی تصدیق پیا کردا جے۔ اللہ فرماندا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ایسے طرح ہی اسی وکھایا ابراہیم نو پتھر تے سوار ابراہیم کدی جناب جنگلات ویدا پھردا ہے، کدی پہاڑی سلسلہ ویدا پھردا ہے، کدی جناب کشمیر سمجھ لو، کدی جناب اے کشمیر سمجھ لو، کدی جناب بلوچستان سمجھ لو، اے جناب کدی سرائی، کدی جناب میری سمندر، کدی جناب خشکی، کدی بحری تے بری، کدی فضا تے ہوا۔ سامعین کرام اے زمینہ بھی ساریاں دی سیر کیتی، جناب اللہ دے خلیل نے آسمانہ دی بھی سیر کیتی، جنت دوزخ دی بھی سیر کیتی۔ سیر کردہ پھردہ سی، ایک بندہ اکھ تھلے چڑھ گیا جیڑا غیر نو سجدہ سی کردہ پیا۔ اللہ آج ذرا اپنے رب دی رحمت
رحمت ویکھ لے، اپنے رب دی رحمت ویکھ لے۔ تے غیراں دی رحمت دا نمونہ پیش کرن لگیا وا، اپنے دی تے مثال ہی کوئی نہیں۔ امین کرام ابراہیم علیہ السلام ایک جاتو پتھر تے سوار گزر دینے پہ ایک بندہ بت دی اگے سجدہ کردہ سی پیا، التجا کی تی اللہ کھاوے تیرا پیوے تیرا، زندگی تیری دیتی جیوے، کھاوے تیرا دیتا آیا، پیوے تیرا دیتا آیا، پہنے تیرا دیتا آیا، سجدہ غیرانو اللہ جی مینوں تے قبول نہیں۔ فرمایا ابراہیم کی کہنے اللہ جی انو ختم ہو جانا چاہیے۔ جناب مفسر حضرات فرماؤندے نے ایک مر گیا، دوسرا مر گیا، تیسرا بھی ایسے کیٹاگری دا شارٹ کٹ کرنا پیاواں، دعا کرن لگے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم رک، ابراہیم رک، ابراہیم رک۔ اللہ جی کی ہویا ہے؟ فرمایا کو تینوں بہتا نظر نہیں ہوندا، ویدا تے میں بھی پیا اللہ جی ویدا تو بھی پیا میں پھر زندہ کیوں ہے؟ فرمایا اس واسطے زندہ رکھے آئے میرا نبی جائے اینو تبلیغ کرے، من جائے تو سبحان اللہ، نہ مننے تے نہ دے سراں تے امپورٹڈ حکومت بٹھا دیاں گا، من جاوے تے سبحان اللہ، نہ مننے تے گنجیاں نو بہا دیاں گا، من جاوے تے سبحان اللہ، نہ مننے تے چورانو سلیکٹ کر کے بٹھا دیاں گا، من جانتے سبحان اللہ، نہ مننے دینا تے پٹرول پمپ دے کئی بمب گرا دیاں گا، من جاوے تے سبحان اللہ، نہیں تا کیوں مہنگا کرا کے بھکھا مرا دیاں گا، من جاوے تے سبحان اللہ، نہیں تے روٹیوں تنگ کرا دیاں گا، من جاوے تے سبحان اللہ، نہیں تے فیکٹریاں بند کرا دیاں گا، من جاوے تے سبحان اللہ، نہیں تے مہینے بھر دی کمائی بلا میں لٹا دیاں گا، من جاوے تے سبحان اللہ، نہیں تے سڑکاں تے بھیک منگا دیاں۔ او لوگو اس تو پہلے کہ اللہ دی رحمت رس جائے، اپنے رب دی گل من لے، نبی دی سنت عمل کر لے، اے ہو جے کئی شیطان تیرے تو ٹل جانگے۔ بہرحال سامعین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام سیر و تفریح کر دے پہنے، جناب اللہ دے سارے اپنے آسمان میں کھائے، ساریاں اپنیاں زمینہ میں کھائیاں، کیوں بھی کھائیاں؟ فرمایا ابراہیم اس واسطے بھی کھانا پیاواں، اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے ملکوت السماوات والارض، ملکوت السماوات والارض، میں بھی کھائے آسمان میں زمین بھی کھا چھڑیاں نے۔ ابراہیم نو جو میں اجر دین لگیا وا، صلہ دین لگیا وا، نیکیاں دا صلہ، نیکیاں دا صلہ، ابراہیم نے نیکی کی تھی لوگو، نیکی دا صلہ رب نے دیتا، اپنی زمینہ دی سیر کرا چھڑی، نیکی دا صلہ رب نے دیتا، آسمانہ دی سیر کرا چھڑی، نیکی دا صلہ رب نے دیتا، جناب پوشیدہ چیزاں وکھا چھڑیاں۔ اے دا مطلب اے بنیا جدو بندہ کوئی نیکی کرے، بندہ کوئی نیکی کرے، بندہ کوئی نیکی کرے، رب نو لگ جاوے چنگی تے رب پھر انہوں سیر کراؤندا جے۔ سوندا اپنے گھر چار پائی تھے، پھر دا کدی مکے ہوندے کدی مدینے،
نیکی دا رب جدو سلا دیندا وے رب پھر انہوں سیراں کراوندا ہے کدی ہوا وچ فضا وچ کدی سرکار باغات وچ کدی جناب بڑے حسین و جمیل باغات وچ کدی بڑے عظیم لوگاں دے نال ملاقاتاں جناب خواب بھی پھیرے ہو جے اوندے نے جے بندے دے عمل دوسرے ہون تے کئی میرے کول آ تے کہندے نے قاری صاحب سمجھ نہیں آئی میں کیا کی ہویا وے چکر راتی بس سونا وانا میں کیا جی سو گئے پھر کی ہویا اس اگے ایک شیر ہوندا ہے جڑا ساری رات سون نہیں دیندا مینوں بھجائی رکھدا ہے مینوں نسائی رکھدا ہے مینوں ماری رکھدا ہے میں کہ اپنی عادت تے قائم رمی ہن شیر ہے پھر تیر آئے گا پھر بلہ آئے گا پتہ نہیں خنزیر بھی تیرے مگر آئے گا با تو اپنی عادت تے پکا روی پھر جاویں تے گل ٹھیک ورنہ تیرے مگر پتہ نہیں کی لگ جانا ہے بہرحال سامنے کرام اللہ اکبر کبیرہ نیکی دا صلہ رب میں دیندا ہے اللہ فرماوندا اسی وکھایا اپنے بندے نو سیر کرائی اپنے بندے نو اللہ جی ٹھیک ہے ملکوت السماوات والارض اسی زمین آسمان دے ملک ہی وکھا چھڈے کیوں وکھائے اللہ جی خیر سی فرمایا دی اگلی زندگی نو اسی جاننے آنا وکھایا اس واسطے لے یکون من الموقنین عین الیقین ہو جائے عین الیقین کہہ چھڑو پھر کہہ چھڑو عین الیقین پتہ کنوں آندے نے جڑا اکھاں نال ویکھیا جاوے باہر کھڑا ہو کے کوئی بندہ کہے جی قاری عزیز صاحب فلانا بیان کر رہے سن من لینے ہیں وہ یقین ہے ایک عین الیقین اکھاں نال ویکھ کے یقین کرنا ایک ہوندا ہے حق الیقین سارے پردے چک کے ایک یقین کرنا فرمایا میں اس واسطے انہوں سیراں کرائیاں نے کہ انہوں عین الیقین اکھی ویکھ لوے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے اچھا ویکھ لوے جڑا میرا بنے گا میں انہوں دینا کیوں سارا کچھ وکھا چھڑیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا کچھ ویکھ کے پھر اپنے گھر آ گئے اچھا گھر آئے نا تے دنے تے ایک گل کیتی سی تے ہن ابراہیم علیہ السلام نو ہور شوق پیدا ہو گیا ہور شوق پیدا ہو گیا یار ہور کام کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام دی قوم 3 قسم دی ایسی بلکہ 4 قسم دی ایسی ایک وہ قوم سی جڑی ستارہ پرست ہے سی ایک وہ قوم سی ایک قبیلہ یا ایک قوم یا حصہ سی جڑی چان پرست ہے سی ایک وہ قوم جڑی شمس سورج پرست ہے سی ایک وہ قوم سی جڑی نمرود نو سجدہ کر دی سی ویسے ساریاں قومیں نمرود نو سجدہ کر دیاں سن تے تیناں دے خدا ایک سن تے ایک فرقہ سی یا ایک لوگ سن جویں نون لیگی ہے تے پی پی اے تے ارلے تے پرلے تے وغیرہ وغیرہ اے لوگ اسی طرح انہاں چ بھی فرقے سن ایک ستارے دی عبادت کرن والا چاند دی کرن والا سورج دی کرن والا نمرود دی کرن والا اے بتاں نے جناب میری پوجا وغیرہ وغیرہ سسٹم انہاں دے مختلف ہے سن شام دا ٹائم ہویا تے ایک قبیلہ نکلا جڑا ستاریاں دی پوجا کردا سی عبادت کردا سی ستارے نو سجدہ کردا سی سامنے کرام ابراہیم علیہ السلام بھی انہاں دے نال نکلے تے جا کے کھڑے ہو گئے اچھا کیوں ایتھے اکٹھے ہوئے جی انہاں نے کہا جی اسی نا ستارے آندے پے نے اسی انہاں دی عبادت کرنے تے ساڈے خدا نے آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے ویکھنے ہیں تواڈے خدا اگر اے سچے ہاں ساڈا خدا بڑا سچا ہے فرمایا چلو پھر آپ من لینے ہیں یہی خدا ہوئے گا سامعین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں لوکاں دے نال جو بات چیت کی تھی اللہ نے وہ بھی بڑی چنگی لگی پھر آپ نے وہ بھی قرآن بنا چھڑیا فرمایا فلما جن علیہ اللیل راء کوكبا جس ویلے ستارے آئے نا تو لوکاں نے کہا ساڈا رب آ گیا ساڈا رب آ گیا ابراہیم نے فرمایا قال ھذا ربی اے رب اے اب 5-7 بندے تے کھڑے ہونا تو جناب خیر ہے پا جی اس جی ساڈے پیر صاحب آ رہے ہیں ساڈے پیر صاحب آ رہے ہیں ہن گڈی نکلے سرکار میری گڈی رکے تو گڈی دے وچوں سرکار میری بندہ کہ نکلے جن دے سر تے ٹوپی نہ ہوے تو جناب
ਪੁੱਠਾ ਚੀਰ ਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਹ 6-7 ਗੋੜਾ ਬੋਸਕੀ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਮਖਸੂਸ ਖੜੇ ਸਨ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਤੋਂ ਐ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੀਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਐ ਤੇਰਾ ਪੀਰ, ਅੱਛਾ ਐ ਵੇ ਉਹ ਆ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਐ ਸਾਡੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال هذا ربی، اچھا اے رب ہے؟ میں کہا ہاں جی یہ رب ہے۔ فرمایا چلو ویکھنے ہیں یہ رب کی کرتا ہے، ویکھنے ہیں یہ رب کرتا ہے نا، جڑا رب ہے وہ کچھ کرتا ہے یار، اور رب کچھ کرتا ہے تو ساڈا رب تو سبحان اللہ۔ ہلاکو خان دے سامنے 300 بندہ مسلمان قیدی بنا کے کھڑا کیتا سی۔ ہلاکو خان چینی ایک ہو گزریا، ہلاکو کا بڑا ظالم بندہ سی، انہیں جناب میری آرڈر دیتا صفا نے قتل کرنے شروع کر دیو، تلوار نال سر لایا جا رہی ہے، دوسرا مسلمان ویکھ رہی ہے کلمہ پڑھ رہی ہے، وہ پہلی صف دے وچ اینڈ تے جا کے نا تے ایک بابا جہا ہے سی وہ پچھلی صف ہو گیا تے ہلاکو خان نے ویکھ لیا، دوسری صف جناب میری سر لانے شروع کر دی، جدو اوتھے گل ہے وہ بندہ ہور پیچھے ہو گیا، تیسری صف تے سر لان لگا، جدو اس بابے کو بندہ پہنچا نا جلاد تے ہلاکو کہندا ٹھہر جائیں، ٹھہر گیا، ادھر آیا سکا میں وینا پیا تو اگلی صف سے پھر پیچھے ہوئے ہیں، کیوں ہیں؟ اس نے کہا یار میرا نا مرن دا دل نہیں سی کرتا پیا، 300 بندہ بابے دے سامنے مار گیا، انہوں میرا دل نہیں سی کرتا پیا۔ سکا جاہل ہو گیا، تینوں بچائے گا کون؟ 300 بندہ تیرے سامنے مار گیا، تینوں کون بچا سکتا؟ ہو سکا میرا رب بچائے گا۔ یہ کیڑی گل ہے؟ اس نے کہا 300 نو بچایا نہیں، تینوں تیرا رب سکا، ہاں میرا رب مینوں بچائے گا، کیونکہ میرا رب جو چاہے وہ کرتا ہے، میرا رب جو چاہے وہ کرتا ہے، تو یہ گل ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا پھر بچا اپنے رب نو جناب، وہ گھوڑے تے بیٹھا سی تو انہیں اویں تلوار جذبات نال کھچی نا چلان واسطے، وہ جدو جذبات نے تلوار کھچی تے ہلیا تے گھوڑے سمجھا پتہ نہیں کہندا پیا چل تے گھوڑا ٹر پیا، جدو گھوڑا سپیڈ نال ٹریا تے اون دے ہاتھ سن دوویں یعنی کہ تلوار نے تے ادھر پئی تلو تے او بیلی بجائے اس دے کہ گھوڑے نو سنبھالدا او ایک سائڈ تے لٹک گیا تھلے، جدو تھلے ڈگن دی بجائے اوندا پیر او رکاب دے وچ پھس گیا تے گھوڑا جناب بھجا رہیا، او تھلے بھی جائی دی آواز ادھر واج گھوڑا ہور تیز، وہ ویندیاں میں 2-4 منٹاں چ ہلاکو خان دی کوئی لت اتھے پئی ہے، سر اتھے پیا ہے، باں اتھے پئی ہے، ایک گھوڑے دی زین چ لٹکی ہے۔ تاتاری قبیلہ سی، بڑے وڈے جابر تے بڑے طاقتور تے بڑے لڑاکو ٹائپ دے لوگ سننا کہ توبہ ساڈے بادشاہ نو لے گیا پتہ نہیں بندہ کی شے، سارے اون دے اگے سجدے پے گئے، بابا تو ساڈا سردار ہے تے اسی تیرے غلام ہو سکے، نہ مینوں سجدہ نہیں، سجدہ اونوں ہی کرنا ہے، میں مسلمان ہاں تے تسی بھی کلمہ پڑھو تے مسلمان ہو جاؤ۔ اے رب بھی کچھ کردا ہوندا ہے نا بھائی، جدوں بندے دے ایمان کامل ہوے تے رب کردا ہے، اے ساڈے ایمان وچ کمی ہوندی ہے، نہیں تو رب کردا ہے۔ میں کہ بہنے تیرا رب کی کردا ہے؟ ہن رب ہوندا تے کچھ کردا، رب تو ہے ہی نہیں سی، انہیں کرنا گٹا سی۔ اللہ نے فرمایا ہویا اس طرح کہ چند جدو تارے نکلے نا تو تارے جناب بڑے چمکے تو انہوں نے سجدہ سجود کیتا، تو تاریاں تو بعد مڑ ظاہر ہے کہ نکے نکے تو پھر بڑے بڑے بھی آ جاندے نے۔ پہلے ہوا آتی گرم گرم ہوا آتی، بچ گٹا مٹی آتا ہے، پھر ٹھنڈی آن لگ پی، پھر کوئی مگروں بارش بھی آن لگ پی، بارش کے کدی کدی اولے بھی آن لگ پے، مڑ ایک شاید مگر دوسری تیسری، یہ اثرات قدرت نے ایک سسٹم بنایا نا۔ شامعین کرام ستارے آئے، انہوں نے سجدہ سجدہ کیتا، ستارے جناب میری آ کے چھپنا شروع ہو گئے، چمک ختم ہونا شروع ہو گئی، چمک ایک نہ ایک دن تو ہونی ہے، کنی کو دیر چمکتی رہے گی، یہ چمک مٹنی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آفل قال لا احب العافلین، وہ جدو آئے نا تو فلما آفلا تو چھپ گئے، ابراہیم نے فرمایا اے تو رب نہیں ہو سکتا، ستارے آئے چمکے چھپ گئے، رب نے حضرت ابراہیم نے فرمایا اے رب
ہے رب نہیں ہو سکتا. جڑا چھپ جائے وہ کوئی رب ہے؟ جڑا رہے وہ اچھا عبد الرزاق بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا نا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. جنوں آندا ذرا محبت نال پڑھ لوے نا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اچھا ستارے گئے تو پچھو جناب میری چند صاحب دی واری آ گئی. چند آیا، چند چند آیا. اللہ فرمانے نے فلما رأى القمر بازغا، پھر اس تو وڈا ایک چند آیا. وہ جڑے تارے والے ٹر گئے، چند والے آ گئے، انہاں چند نو سجدہ کیتا، استقبال کیتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کی ہے جی؟ انہوں نے کہا رب. اچھا قال ھذا ربی، اے رب ہے. وہ پہلے تو کہندے سن او رب ہے، تسی آندے ہو چلو ویکھنے ہیں اے رب ہے. سامعین کرام چند آیا، چند نے اپنے حساب نال وقت رہا. افلا قالا، پھر آخر او بھی چاند کنی کو دیر رہنا سی، آخر جانا ہی سی. چاند بھی چھپ گیا. جدو چھپیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بھی رب ہو سکتا، تسی کنے پاگل ہو، چاند نو رب بنائی پھرتے جو یہ رب نہیں ہے. انہوں نے کہا جی چمکتا بہت ہے، وہ چمکن والی چیز نہیں رب ہوندی. ہاں میں نے ایک بیلی میرا دوست ایسی کہتا جی میرے پیر دے چہرے تے نور بڑا ہے، بڑا نور ہے، بڑا نور ہے. میں کیا نہیں رے چمکتا ہے؟ نہیں بڑا سونا ہے. میں کہا پیر جی رہندے کتنے نے؟ اے سی کمرے چ. میں کہا سفر کتنے کرتے نے؟ اے سی گڈی چ. میں رہندے کتنے نے؟ اے سی چ. میں کہا او نور کا ہے؟ نور ہوئے دھوپ تے ٹردا ہوئے تو پھر پتہ لگے بھی ہے کہ نور نہیں. کوئی تندور ہوئے اے سی دا سارا رفڑ ہے. تو کدے لکیا پھرنا ہے؟ کہڑے یہ کہڑی چمکتے پھرنا جی؟ یہ نور نہیں ہے، یہ کسی دا قصور ہے. چمکتی چیز رب نہیں ہے. وہ بھی گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم کہنے لگے قال لئن یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین. میرا رب جے مینوں ہدایت نہ دیندا تے میں بھی رب بنا لینا سی. یہ رب ہدایت دیتی تے یہ رب نہیں ہے. کہہ دیو یار، کہہ دیو. لو جی یہ تارے والے بھی گئے، چاند والے بھی گئے، تے ہن پچھوں دن نکلا، رات گئی. سورج جدو طلوع ہویا تے جناب وہ جڑے سورج نو منن والے وہ بیلی آ گئے. انہوں نے بعد جناب ایک میدان بنایا سی، اتنے آ کے جناب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خیر ہے تسی کٹھے ہوتے آ گئے جے. انہوں نے کہا ساڈا رب جو آਉਂدا پیا ہے، اسی رب دا استقبال کرنا ہے. اچھا کرو جی استقبال. وینے تہاڈا رب کیڑا ہے؟ فلما رأى الشمس بازغۃ، ایڈا وڈا تے زیادہ روشنی تے چمکدا آیا جدو باہر نکلیا نا سورج، تو انہیں کہا او ساڈا رب آ گیا، او ساڈا رب آ گیا. جناب او سجدے پے نے، او سجدے پہ. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑا خوب کیا ہے، یہ مصرع کسی شوق نے لکھ دیا محراب مسجد پر. نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا.
جدو کھڑا ہو کے تے مقابلہ کرن دا وقت سی ادو اللہ اکبر کر لے، جدو اللہ اکبر کرن دا وقت سی ادو بڑی بلا بن گیا، میں گٹا میں ہی ہے۔ وہ جدو سورج نکلیا جناب علی سورج نو سجدہ کرن لگ پے، آ جی ساڈا رب ہے۔ فرمایا اچھا چلو ویکھ لینے، کالا ہاذا ربی ہاذا اکبر۔ حضرت ابراہیم ہی فرمان لگے اچھا بڑا وڈا یار اے رب ہوئے، چلو وینے آئے کی کردا ہے۔ ویکھدیاں وہ اپنی رفتار تے ٹردا 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 12 بج گئے، 12 تو اگے جناب میری جاندا پھر غائب۔ جدو پھر غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما افلت، وہ بھی لوگ گیا ڈب گیا۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا او میری قوم میں تواڈے تو بری ہاں، میں انہاں نو رب نہیں مندا جنہاں نو تسی پہ مندے ہو۔ اچھا جی تسی کی کرو گے؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تے ادھر جاواں گا جدھر میرا رب مینوں ٹورے گا۔ اے رب نہیں نے ہن ابراہیم دا اے جڑا ذکر ابراہیم دا رب نے قرآن وچ کیتا ہے، جڑا میں تانوں پڑھ کے سنایا ہے، یہ وچوں کوئی سانوں سبق ملدا ہے؟ یہ قرآن کندے واسطے؟ یہ قرآن کندے واسطے؟ ساڈے واسطے، بالکل۔ یہ قرآن ساڈے واسطے تے جڑی قرآن دے وچ چیز ہے وہ بھی تے پھر ساڈے واسطے ہی ہے۔ یہ مطلب ہے ذکر پھر ساڈے واسطے ہی ہے۔ اچھا ذکر جے ساڈے واسطے وے تے اس ذکر دے وچ پھر جڑی نصیحت ہے وہ بھی تے ساڈے واسطے ہی ہے۔ اچھا پھر یہ نصیحت سانوں کی دستی ہے؟ یہ نصیحت سانوں دستی ہے کہ بھاویں سورج جڈا بھی وڈا آ جاوے وہ رب نہیں سمجھا، تو پنڈ دے چودھری کول ہی ڈر جانا ہے۔ سورج جڈا وڈا ہوئے، سورج جڈی تیز روشنی ہوئے، سورج جڈا کمال رکھدا ہوئے، یہ سورج جدو طلوع ہوندا ہے سورج تو لے کے تے زمین تک 3 سیکنڈ چ روشنی زمین تے آندی ہے، 3 سیکنڈ کنی کو رفتار ہے کہ 3 سیکنڈ روشنی خرباں کلومیٹر دور ہے ساڈے تو، وہ دی روشنی 3 سیکنڈ اتنے آدھی۔ سائنس نے اینو کلیئر کر کے دسے۔ اچھا قرآن نے دستا ہے بھی اس تو بھی تیز کوئی تیرے سامنے آ جاوے تو وہ رب میں ہی ہے جی۔ اچھا رب جے او ہی ہے تو پھر سانو واسطہ بھی او دے نال ہی رکھنا چاہیے، پر ساری قوم دی بڑی بدبختی ہو گئی ہے، بدقسمتی ہو گئی ہے، اسی سچے رب نالوں ناطے توڑ کے غیراں دے نال جوڑی پھرنے ہاں۔ اللہ والےو اپنے آپ نو سدھارو، سنبھالو، سوارو، اس رب والے رجوع کرو۔ اسی تے قربانیاں بھی گوشت ویکھ کے کرنے ہاں۔ آپ ہر سال ڈنگر لے آئی دے نا قربانی جنہاں نے حصہ اسا پانا ہوندا ہے، تے وچوں کئی لوگ ایسے بھی ہوندے نے کہ جڑے صرف فون کر کے کہہ قاری صاحب ساڈے 2 حصے رکھ لینا، بس جو بھی ہے سی وہ رضا واسطے کر رہے ہیں۔ تو کوئی یہو جہے ہوندے نے 4 پھر وہ ویکھ کے تے کہندے نہیں قاری صاحب ہے تو سارا 20 کلو گوشت آئے گا، تے اے تاں کوئی گل نہ ہوئی، کوئی گوشت آوے نا بندے نو۔ قربانی کرنی ہے گوشت واسطے، وہ دے واسطے نہیں۔ بہرحال قربانی دے جمعے تے قربانی دے موضوع تے اگلا جمعہ انشاءاللہ پڑھاواں گے۔ یہ اج دے جمعے دے وچ ذہن وچ رکھ لو، جڈی وڈی بلا کوئی آ جاوے ساڈے سامنے اور رب نہیں ہے، رب صرف وحدہ لا شریک ہے، رب ذوالجلال ہے، اس دی اطاعت تیرے تے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔